بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سحری و افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، جسے سن کر آپ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، عبادت اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام، نماز، عبادت کو بھی بڑھا دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو اور بھی واضح کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے دوستو، جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ میں ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی تمناؤں کے لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے، اے اللہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کی تنابیں سمیٹ لے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد سے جلد مدینے پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सिरी खा रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। इतने में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए करम खाना पीना बंद कर दें। यह कहकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने चले गए और तैयारी करने लगे। लेकिन इतने में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया, पता नहीं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। वो फौरन वापस आए और देखा कि अभी भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सहरी हो गई है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और फरमाया, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने की वजह से अल्लाह ने इस वक्त को पहले ही खत्म कर दिया ताकि तेरी कसम कहीं झूठी ना साबित हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहरी क्यों जारी रखी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अपने अंदाजे के मुताबिक सहरी की खत्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नज़र आफताब सूरज के इस मरकज पर थी जहां अभी भी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने कसम खाई तो अल्लाह ताला ने इनकी कसम को सच्चा करने के लिए सूरज को हरकत दी और वहां पहुंचा दिया जहां सहरी का वक्त खत्म होता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हजरत अबू उबैदा बिन ज़रह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरा पका रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगले बाजू दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नोश फरमाया और दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फिर तीसरी बार फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। इस पर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे के तो सिर्फ दो ही बाजू दस्ती होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्तियां निकालता कर देता रहता जब तक मैं ना रुकता। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। इसके अलावा आपको दूध, खजूरें, कद्दू और शोरबे वाली हांडी बहुत पसंद थी। आप हमेशा ताज़ा रोटी खाते या फिर फाका फरमाते। आपने कभी भी बासी खाना नहीं खाया। सिर्फ एक मरतबा फतह मक्का के मौका पर हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर बासी रोटी खाई। इसके अलावा कभी बासी रोटी नहीं खाई। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। और फरमाया, जिसने रमज़ान में किसी रोज़ादार को अफ्तार कराया, इसके लिए गुनाहों की माफ़ी और जहन्नम से निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे हौज़ कौसर से पानी पिलाएगा। एक रिवायत में आता है कि सहरी का खाना बरकत वाला है, लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने लगातार रोज़े रखे और इनमें सहरी का जिक्र नहीं मिलता। बाज़ उलमा के नज़दीक सहरी खाना सुन्नत है और कुछ उलमा के नज़दीक मुस्तहब। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि बगैर सहरी के भी रोज़ा सही होगा। अगर कोई जानबूझकर सहरी ना करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए तब भी रोज़ा सही रहेगा। लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया जाए। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से रिवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी खाने का है। प्यारे दोस्तों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تو اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا کرے گا اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہاں ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ کے، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی سزا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانا پینا کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دو اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، اگر کسی کا روزہ کا دن ہو تو اسے غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجور سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چوارے سے افطار کرتے، اگر کبھی سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چلو پانی پی کر افطار فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی، یعنی کہ پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزوں سے، کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا۔ اس لیے یاد رکھیں کھجور سے افطار کرنا مستحب بہتر ہے، اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اگر چھوارا بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ وہ جوس یا دودھ سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے منع کیا ہو، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ افطار میں سموسے اور پکوڑے ہی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اب پیارے دوستو، اب ہم آپ کو 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھی اور جنہیں آپ شوق سے تشریف فرماتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا اور پینا بہت زیادہ تھا، شہد، زیتون کا تیل، کدو اور ان چیزوں کو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے کیونکہ آپ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ یاد رکھیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز یا کھانا پسند نہ آتا تو آپ بس اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی حلال کھانے کو دیکھتے اسے تشریف فرماتے۔ اب پیارے دوستو آئیں جانتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1 کھجور۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کھجور پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے تھے۔
اگر سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ کھجوروں میں بھی آپ کو سب سے زیادہ اجوا کھجور پسند تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ انگور بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بہت پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ پھلوں میں سے ایک پھل انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح کے ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ ہی کوئی گٹھلی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ اب اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ پیارے دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ کبھی دودھ کو اکیلا اور کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہوں سبھی کھانے کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ کو شوربے والا گوشت زیادہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تشریف فرماتے تھے۔ نمبر 9، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ بنا چھلکے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تشریف فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاولوں کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے چاولوں کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کر سحری اور افطاری کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقے سے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔